ربنا أعلاك قدر. جب تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو، سمجھ جاؤ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے اس کیفیت کی بات کرنا چاہتی ہوں جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، آنکھیں رو رو کر نم ہو جاتی ہیں، دل کی سسکیاں عرش تک پہنچتی ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا سنی نہیں جا رہی. وہ پل جب انسان سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے، یا اللہ بس اب اور نہیں، میری یہ ضرورت پوری کر دے، میری یہ مشکل آسان کر دے. لیکن دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی. تب شیطان ہمارے کان میں پھسپھساتا ہے، دیکھا اللہ تم سے ناراض ہے، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تمہاری دعا آسمان سے آگے جاتی ہی نہیں، چھوڑ دو دعا کرنا، کوئی فائدہ نہیں. اور ہمارا دل جو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم شیطان کی نہیں اپنے رب کی سنیں گے. آج ہم یہ جانیں گے کہ جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب العالمین، وہ عرش کا مالک تم سے کچھ اور چاہتا ہے، کچھ بہت خاص، کچھ بہت قیمتی. تو سوال یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیوں ہماری دعاؤں کو روک لیا جاتا ہے؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ سنو، کبھی سوچا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں. جب تم اس سے مانگتے ہو تو تم اپنی بے بسی اور اس کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہو. جب تم رو رو کر اس سے مانگتے ہو نا، تو یہ عبادت کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی وہ آواز بہت پسند ہے جس میں عاجزی ہو. وہ تمہاری دعا کو اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ تم اسے اور پکارو. جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کی میٹھی آواز پسند ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر اس کی بات پوری کرنے میں دیر کرتی ہے تاکہ وہ اور بولے، ویسے ہی تمہارا رب تمہاری آواز کو اور سننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جائے. وہ تمہاری دعا کو رد نہیں کر رہا، وہ تمہارے اور اپنے بیچ کے رشتے کو اور گہرا کر رہا ہے. جان لو، ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین ہے، لیکن ہمارا رب جو آنے والے کل کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس چیز کے ملنے میں شاید ہمارے لیے کوئی نقصان چھپا ہو. قرآن ہمیں کتنا خوبصورت اصول سکھاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ایک بچہ اپنی ماں سے ایک تیز دھار والا چاقو مانگتا ہے کیونکہ اسے وہ چمکتا ہوا اچھا لگ رہا ہے. کیا ماں اسے وہ چاقو دے گی؟ نہیں، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ یہ اس کے ہاتھ کو زخمی کر دے گا. بچہ روئے گا، ضد کرے گا، لیکن ماں اسے وہ چاقو نہیں دے گی. اسی طرح ہم اللہ سے کوئی نوکری، کوئی رشتہ، کوئی چیز مانگتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمیں دین سے دور کر دے گی یا کسی آزمائش میں ڈال دے گی، تو وہ اپنی رحمت سے ہماری دعا کو روک لیتا ہے اور ہمیں اس آنے والے نقصان سے بچا لیتا ہے. کبھی کبھی ہم اللہ سے ایک چھوٹی سی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس سے کہیں بڑی اور بہتر چیز رکھی ہوتی ہے. وہ ہمیں تھوڑا انتظار کرواتا ہے تاکہ صحیح وقت پر ہمیں وہ بہترین تحفہ دے سکے. حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، بڑھاپے کی دہلیز پر تھے، بیوی بانجھ تھی، لیکن دعا کرتے رہے اور پھر اللہ نے انہیں صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی عطا کیا. سبحان اللہ، انتظار کا پھل کتنا میٹھا تھا. اور یہ سب سے خوبصورت وجہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہی پیاری خوشخبری دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان ایسے دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو تو اللہ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. یا تو اس کی دعا دنیا میں ہی فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ
ट्रेजर बना दिया जाता है। सहाबा ने जब ये सुना तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तब तो हम बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास उससे भी ज्यादा है। जरा तसव्वुर करो क़यामत का दिन, जब तुम्हारे आमाल तौले जाएंगे और नेकियों में कुछ कमी होगी। अचानक नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तुम हैरान होकर पूछोगे, या अल्लाह, ये नेकियां कहाँ से आईं? मैंने तो ये अमल नहीं किए। तब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थीं। मैंने उन्हें आज के दिन के लिए जमा कर लिया था। उस वक्त बंदा कहेगा, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती। मेरी प्यारी बहनों, दुआ की कबूलियत में देरी अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसके हिकमत और मोहब्बत की निशानी।